السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دینی نالج میں۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے یوٹیوب چینل دینی نالج پر نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قربانی کے کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ زید کہتا ہے کہ مالک نصاب 1 سال اپنے نام سے قربانی کر دے وہ کافی ہے، ہر سال اپنے نام سے قربانی یہ واجب نہیں۔ 1 سال اس نے اپنے نام سے قربانی کر دی اور اب ہر سال دوسرے کے نام قربانی کرتا ہے تو واجب اس کے ذمے سے ساقط ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہ مالک نصاب ہے، تو وہ اگر 1 سال اپنے نام سے قربانی کرے اور اس کے بعد وہ دوسروں کے نام سے قربانی کرے تو کیا اس کے ذمے سے واجب ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح مالک نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے زکوٰۃ اور فطرہ دینا واجب ہوتا ہے، ایسے ہی مالک نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ تو جس طرح کے دوسروں کی طرف سے زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنے سے انسان پر یہ ذمہ نہ ہوگا، ایسے ہی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے پر بھی واجب اس کے ذمے سے ساقط اور ختم نہ ہوگا۔ لہذا زید کا یہ کہنا غلط ہے کہ مالک نصاب پر ہر سال اپنے نام سے قربانی یہ واجب نہیں۔ اگر وہ مالک نصاب ہوتے ہوئے ہر سال اپنے نام سے قربانی نہ کرے گا تو وہ شخص گنہگار کہلائے گا۔ دوستو، ایک دوسرا مسئلہ ہے قربانی کے تعلق سے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ قربانی کا بکرا اگر سال بھر کا ہے اور دانت ابھی نہیں نکلے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ سال بھر کا ہو گیا، تو اس بکرے کی قربانی درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو دوستو، وہ بکرا جو کہ 1 سال کا ہے لیکن ابھی اس کے دانت نہیں نکلے ہیں لیکن گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ سال بھر کا ہو گیا، تو دوستو اس بکرے کی قربانی بالکل صریح طور پر جائز ہے۔ اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر وہ سال بھر کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی بے شک جائز ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بکرا ایسا ہے کہ جس کے سینگ وغیرہ صحیح نہ ہوں، یعنی سینگ نہ نکلے ہوں صحیح طریقے سے، یعنی وہ بکرا عیب دار ہو، اور بکرے کا قربانی میں بے عیب ہونا ضروری ہے، تو کیا یہ بدھیا ہونا یہ عیب ہے یا نہیں؟ تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بے شک جس بکرے کے ابھی سینگ نہ نکلے ہوں تو وہ بدھیا ہے، لیکن بدھیا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ عیب اس بات کو کہتے ہیں جس کے سبب، جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو جائے، اور بدھیا ہونے سے جانور کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اس لیے کہ بدھیا ہونے سے اس کا گوشت اور عمدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری مسائل تھے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے قربانی کے تعلق سے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔